कोठी के सामने से गुजर वो भी सफदर की तरह कोठी की पुश्त पर चला गया। उसने इधर उधर बगौर देखा कि सफदर और इमरान उसकी नज़रों में आ जाएं, लेकिन वहाँ मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। वो सोचने लगा कि शायद वो अभी तक यहाँ ना पहुँचे हों। फिर अचानक एक हल्की सी सीटी की आवाज़ कैप्टन शकील के कानों से टकराई और वो चौंक पड़ा। ये मखसूस कोड था जो उन्होंने रोज़ी के मकान से चलने से पहले तय किया था। कैप्टन शकील ने भी जवाबन सीटी बजाई और फिर दरख्तों की आड़ से इमरान और सफदर बाहर निकल आए। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं कर्नल फरीदी की कोठी में जाता हूँ। अगर फायर की आवाज़ सुनो तो फिर तुम भी कोठी में दाखिल हो जाना, इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील से कहा। ठीक है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और फिर इमरान किसी बंदर जैसी फुर्ती से दीवार पर चढ़ता चला गया। जल्द ही वो दीवार की दूसरी तरफ कूद गया। सफदर और कैप्टन शकील दोनों बड़े बड़े दरख्तों की आड़ में खड़े हो गए। इमरान को कोठी के अंदर गए काफ़ी वक्त गुजर गया था, लेकिन अभी तक ना तो किसी फायर की आवाज़ आई थी और ना ही इमरान वापस आया था। सफदर और कैप्टन शकील दोनों के दिल धड़क रहे थे, क्योंकि कर्नल फरीदी की कोठी में जो कुछ हो जाए कम है। फिर उन्हें दीवार पर इमरान का सर नजर आया और चंद लम्हे बाद इमरान दीवार फांद कर वापस आ गया। क्या हुआ इमरान साहब, दोनों इस्तरारी लहजे में बोले। चिड़ियाँ चुग गई खेत, इमरान ने हाथ जाड़ते हुए कहा। क्या मतलब? दोनों ही उसके फिक्रे का मतलब ना समझ सके। मतलब ये कि दोस्तों, कर्नल अफरीदी और कैप्टन हमीद दोनों ही कोठी से गायब हैं। मैंने सारी कोठी छान मारी है, कागजात का कहीं पता नहीं है, इमरान ने बतलाया। कोठी बिल्कुल खाली है? कैप्टन शकील ने हैरत से पूछा। नहीं, वहाँ मुर्गी और उसके बच्चे मौजूद हैं, इमरान ने जवाब दिया। बई, एक बूढ़ा सा मुलाजिम कोठी में मौजूद है जो अपनी कोठरी में पड़ा सो रहा है, इमरान ने साथ ही वजाहत कर दी। तो इस मुलाजिम से पता चल सकता है कि कर्नल फरीदी कहाँ गया है, सफदर ने राय पेश की। वो मुलाजिम है, कर्नल फरीदी का पीए नहीं, इमरान ने उकताए हुए लहजे में कहा। सफदर खामोश हो गया। चलो चलें, इमरान ने उनसे कहा और फिर उन्हें इमरान से ये पूछने की हिम्मत ना पड़ी कि आप कहाँ जाएं और क्या प्रोग्राम है। बस वो दोनों इमरान के पीछे चलते हुए दोबारा सड़क पर आ गए। नुमानी को 15 घंटे के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। गो उसका जख्म ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसे वहां से छुट्टी दे दी गई। वैसे उसे इस बात पर शदीद हैरत थी कि फायरिंग होने के बावजूद ना ही पुलिस उसे बयान लेने आई थी और ना ही कोई और आदमी आया था, और फिर अस्पताल वालों ने भी उसे ज़बरदस्ती छुट्टी दे दी थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये सब कुछ कर्नल फरीदी के हुक्म पर किया गया है, ताकि इमरान अपने साथी की वजह से मजीद ना रुका रहे और जल्द अज जल्द वो जाली कागजात लेकर अपने मुल्क वापस चला जाए। नुमानी अस्पताल के मेन गेट से बाहर निकल आया, लेकिन अब उसे इल्म नहीं था कि इमरान वगैरह का कहाँ पता करे। फिरोज की होटल जाने का तो सवाल पैदा नहीं होता था। वो काफ़ी देर तक सड़क पर खड़ा इसी शशुपन में मुब्तला रहा। खून काफ़ी बह जाने की वजह से वो अपने जिस्म में बेहद नकाहत महसूस कर रहा था, लेकिन उसे हर कीमत पर इमरान का पता करना था। आखिर उसने यही फैसला किया कि कर्नल फरीदी की कोठी पर जाकर किसी तरह इमरान वगैरह का पता करे, क्योंकि कर्नल फरीदी ने ज़रूर उन्हें वहीं गिरफ्तार रखा होगा। ये फैसला करके उसने टैक्सी रोकने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन बार बार हाथ देने के बावजूद कोई भी टैक्सी वहां रुकने के लिए तैयार नहीं हुई थी। वो तेजी से पास से गुजरती चली जाती। वो तंग आ गया। ना जाने क्या बात थी कि कोई भी टैक्सी नहीं रुक रही थी। अचानक फिर एक टैक्सी आकर उसके करीब रुक गई। नुमानी ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। कहाँ चलूं साहब? बूढ़े ड्राइवर ने बड़े मस्कीन से लहजे में नुमानी से पूछा। कायद रोड, नुमानी ने जवाब दिया। टैक्सी एक झुरझुरी लेकर आगे बढ़ गई। टैक्सी शायद खराब थी या क्या बात थी कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बहरहाल नुमानी को भी इतनी जल्दी नहीं थी, इसीलिए उसने भी कुछ ख्याल ना किया। यही गनीमत थी कि टैक्सी चल रही थी। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई अब शहजाद रोड पर से गुजर रही थी। नुमानी हाली हाली नज़रों से सड़क के बाएं किनारे पर बनी हुई इमारतें देख रहा था। वैसे उसका जहन इमरान वगैरह के मुतल्लिक सोच रहा था। अचानक एक अजीमुशान कोठी के खुले फाटक में उसकी नज़रें पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। बरामदे में खड़ा हुआ शख्स कर्नल अफरीदी था। उसे शक सा पड़ा, लेकिन टैक्सी आगे बढ़ चुकी थी और फिर वो ड्राइवर को टैक्सी रोकने के बारे में कहने के लिए सोच ही रहा था कि टैक्सी एक झटका खाकर रुक गई। क्या हुआ? नुमानी ने चौंक कर पूछा। साहब, कोई तार टूट गया है, मैं अभी ठीक कर लेता हूँ, ड्राइवर ने कहा और फिर नीचे उतर गया। जिस कोठी में नुमानी को कर्नल अफरीदी की मौजूदगी का शक हुआ था, वो कोठी वहां से चंद कदम ही दूर थी। तुम तार ठीक करो, मुझे शक पड़ा है कि इस कोठी में मेरा एक दोस्त है, मैं उसे देख कर आता हूँ, नुमानी ने बूढ़े ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने एक लम्हा के लिए मुतशिब्बा नज़रों से नुमानी को देखा। वो शायद सोच रहा था कि साहब किराया दिए बगैर भागना चाहता है, लेकिन फिर चुपचाप सर झुकाकर बोलट उठाकर इंजन में गुम हो गया।
नोमानी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस कोठी के फाटक के सामने से गुजरा। वो आदमी इस वक्त भी बरामदे में खड़ा था जिस पर नोमानी को शक हुआ था, और अब अच्छी तरह देखने के बाद नोमानी का शक यकीन में बदल गया। वो उसकी कदोकामत और जिस्म की बनावट से अच्छी तरह पहचान गया था कि वो कर्नल अफरीदी है। कर्नल अफरीदी इस वक्त किसी आदमी से बातचीत में मसरूफ था, इसीलिए उसकी नज़रें नोमानी पर नहीं पड़ी थीं। नोमानी जरा सा आगे बढ़ा और फिर वापस लौट आया। उसने उचटती हुई नज़र कोठी के बाहर लगी हुई नेम प्लेट पर डाली। जीटो हाउस की नेम प्लेट थी, और फिर वो आगे बढ़ गया। बूढ़ा ड्राइवर टैक्सी के करीब खड़ा था। ठीक हो गई गाड़ी? नोमानी ने पूछा। जी हाँ, ड्राइवर ने जवाब दिया। नोमानी दोबारा गाड़ी में बैठ गया और टैक्सी आगे बढ़ गई। गाड़ी में बैठने वाला फेल कतई लाशऊरी था। दरअसल उसका जहन कर्नल अफरीदी में उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि आया वो कर्नल अफरीदी है या नहीं। अगर कर्नल अफरीदी है तो फिर वो इस कोठी में क्यों मौजूद है। फिर जल्द ही टैक्सी कायद रोड के चौक पर जाकर रुक गई। नुमानी नीचे उतरा, किराया अदा किया और फिर इसी अधेड़ बुन में कर्नल अफरीदी की कोठी की तरफ बढ़ता चला गया। अचानक नुमानी ठटक कर रुक गया। कर्नल अफरीदी की कोठी के करीब वाली गली से इमरान, कैप्टन शकील और सफदर निकलकर सड़क पर आ ही गए। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उनके करीब पहुंच गया। फिर इमरान और उसके साथियों ने भी उसे देख लिया। तुम यहाँ? इमरान ने हैरत से पूछा। जी हाँ, आपको क्यों हैरत हो रही है? नुमानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर अस्पताल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या फरार होकर आए हो? इमरान ने संजीदगी से पूछा, क्योंकि नुमानी के चेहरे पर छाई हुई जल्दी बतला रही थी कि उसकी हालत कतई ठीक नहीं है। फरार नहीं हुआ, बल्कि अस्पताल वालों ने धक्के देकर निकाल दिया है। नुमानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ, इमरान कुछ सोचने लगा। कैप्टन शकील और सफदर भी खड़े मुस्कुरा रहे थे। आप लोग यहाँ कैसे? नुमानी ने पूछा। कर्नल अफरीदी से मिलने आए थे, मगर वो घर पर नहीं है। मैं चाहता था कि उसे अपनी शादी में बतौर काजी बुला लूं। इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। फिर अब क्या होगा? नुमानी ने पूछा। बस होना क्या है, बगैर काजी के निकाह हो नहीं सकता, इसीलिए शादी का प्रोग्राम कैंसिल, इमरान ने जवाब दिया। अगर मैं काजी का पता बतलाऊं तो? नुमानी ने जवाब दिया, और इमरान के साथ साथ कैप्टन शकील और सफदर भी चौंक पड़े। क्या कहा? तुम्हें इल्म है कि कर्नल अफरीदी इस वक्त कहाँ है? इमरान ने इश्तियाक से भरपूर लहजे में कहा। जी हाँ, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, नुमानी ने जवाब दिया। वेरी गुड नुमानी, इमरान ने कहा और फिर बोला। नुमानी, तुमने मेरी शादी का प्रोग्राम पक्का करा दिया है। खुदा तुम्हें अजर अजीम और सवाब दारैन अता करे, इमरान ने खुशी से चहचहाते हुए दुआया अंदाज में हाथ उठाकर कहा। और फिर वो सब बातें करते हुए कायद रोड के चौक पर पहुंच गए। जल्द ही उन्हें हाली टैक्सी मिल गई। ब्लैक जीरो को कार की डिग्गी में बंद हुए तकरीबन 12-13 घंटे हो गए थे। जिस वक्त डिग्गी का ऑटोमेटिक ताला बंद हुआ था, इस वक्त कार चल रही थी। फिर कार एक जगह जाकर रुक गई। उसे मध्यम सा एहसास हुआ था दरवाज़ा खुलने का, और फिर कार चली और थोड़े ही लम्हों बाद एक बार फिर रुक गई। उसके बाद उसके कानों में कोई भारी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक जीरो ने अंदाज़ा लगाया कि कार गैराज में बंद कर दी गई। इस 12 घंटे की कैद ने ब्लैक जीरो का दिमाग मफलूज कर दिया था। X2, जिसके नाम से दुनिया के बड़े बड़े मुजरिम कामते थे और जिसे उसके मेंबर माफूकुल फितरत कुव्वतों के मालिक समझते थे, जिसकी आवाज़ ही उन पर लर्जा तारी कर देती थी, इस वक्त 12 घंटे से इस कार की डिग्गी में बेबस बंद पड़ा था। यही शुक्र है कि कहीं ना कहीं से कदरे ताज़ा हवा डिग्गी के अंदर दाखिल हो रही थी, इसीलिए ब्लैक जीरो को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हुई। अलबत्ता गर्मी ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। इस कदर शदीद गर्मी और हफ्स था कि ब्लैक जीरो को खुदा याद आ गया था। बेतहाशा पसीना बहने की वजह से उसे शदीद प्यास लगी हुई थी। कपड़ों से पसीने की बू आ रही थी। इन 12 घंटों में जिसका अंदाज़ा उसे अपने रिडीम डायल घड़ी से हुआ था, उसने ताला खोलने की बेशुमार कोशिशें की थी, लेकिन सब बेसूद। और फिर उसने तो ये दुआ भी मांगी थी कि काश कर्नल अफरीदी या उसका कोई आदमी ही आकर डिग्गी खोल दे। पकड़ा ही जाएगा, मगर इस ब्लैक होल से तो जान छूट जाएगी। लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे कर्नल अफरीदी इस कार को गैराज में बंद करके भूल गया हो। ब्लैक जीरो डिग्गी में चूंकि टांगे नहीं फैला सकता था, इसीलिए उसका तमाम जिस्म पके हुए फोड़े की तरह दर्द कर रहा था। इस वक्त भी वो इसी सोच में गलता था कि ताला किस तरह खोला जाए। वैसे उसने इन शदीद तकालीफ उठाने के बावजूद उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। और ये सब कुछ इमरान की सोहबत और तरबियत का असर था। अचानक उसे एक ख्याल आया, और फिर ये ख्याल उसके दिल में जागज़ी हो गया कि अगर वो इस तरीके से कोशिश करे तो डिग्गी का ढकना खुल सकता है। कई बार उसका हाथ पेट्रोल के एक गैलन से टकराया था, जो शायद इमरजेंसी के लिए रखा गया था। उसने वो गैलन उठाकर उसका ढकना खोला और फिर अपनी जेबों में हाथ मारने लगा कि शायद माचिस या लाइटर कहीं जेब से निकल आए, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो अमूमन जेब में रखा करता था ताकि किसी भी वक्त काम आ सकती हैं।
اور پھر اس کا ہاتھ جیب میں ماچس سے ٹکرایا اور اسی وقت ماچس ملنے پر اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے کسی کو ہفتے اقلیم کی دولت ملنے پر بھی نہ ہوئی ہوگی۔ اس نے جیب سے ماچس نکالی اور پھر اس کو کھول کر اس میں تیلیاں دیکھی۔ ماچس بھری ہوئی تھی لیکن ماچس کا اوپری مسالہ والا حصہ پسینے سے خراب ہو چکا تھا۔ اس نے پٹرول کے گیلن کا کھلا ہوا منہ اندازے سے اس جگہ لگا دیا جہاں اس کے خیال میں ڈگی کا تالا موجود تھا اور پھر وہ گیلن کو اوپر اٹھاتا چلا گیا۔ پٹرول تیزی سے بہتا ہوا اس جگہ پر پھیل گیا۔ پھر اس نے گیلن کا ڈھکن دوبارہ بند کیا اور پھر ماچس کی تیلی کو جوتے کی ٹوپ پر زور سے رگڑا۔ دوسرے ہی لمحے ایک شعلہ پیدا ہوا اور تیلی جلنے لگی۔ اس ٹنگ سے قید خانے میں ملگجی سی روشنی پھیل گئی۔ بلیک زیرو نے پہلے تو یہ دیکھا کہ کہیں پٹرول بہہ کر ڈگی کے فرش پر تو نہیں پھیل گیا اور آگ فرش پر لگ جائے اور پھر ڈھکنا تو کھلتا رہے مگر وہ خود زندہ جل جائے، لیکن پٹرول فرش پر نہیں پھیلا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی تیل کو اس جگہ لگا دیا جہاں پٹرول پھیلا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے آگ نیچے تک پھیلتی چلی گئی۔ ویسے آگ زیادہ تر اس باریک سی درز میں پھیلی ہوئی تھی جو ڈھکنے اور نچلی دیوار کے درمیان تھی۔ بلیک زیرو نے ڈھکنے پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور اسے اپنی پوری قوت سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ آگ جل رہی تھی۔ اب کار پر کیے ہوئے روغن نے آگ پکڑ لی۔ پھر یہ بلیک زیرو کی خوش قسمتی تھی کہ آگ تالے تک پہنچ گئی۔ ادھر آگ نے تالے کے لیور کو گرم کیا، ادھر بلیک زیرو زور لگا رہا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد ایک کھٹاک کی آواز آئی اور ڈھکن پوری قوت سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ تازہ ہوا کا ایک زوردار جھونکا بلیک زیرو کی ناک سے ٹکرایا۔ اس کی رگ رگ میں مسرت و انبساط کی لہریں دوڑ گئیں۔ وہ اچھل کر باہر آ گیا، لیکن 12-13 گھنٹوں سے ٹیڑھی ٹانگیں یکدم سیدھی ہوئیں تو اس کا وزن نہ سنبھال سکیں اور بلیک زیرو فرش پر گر گیا، لیکن جلد ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے اس کی ٹانگوں میں تکلیف رہی لیکن پھر درد جاتا رہا۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی، جسم کو سیدھا کیا، پھر اس نے مطمئن ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، وہ اس وقت گیراج میں بند تھا۔ اچانک اس کی نظر آگ پر پڑی۔ آگ ابھی بھی جل رہی تھی، گو اس کی شدت میں کمی آ گئی تھی لیکن پھر بھی ہاتھ سی آگ تھی۔ اسے خیال آیا کہ پٹرول کی ٹینکی کہیں قریب نہ ہو، چنانچہ اس نے آگ بجھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ پھر اس کی نظر ایک کونے میں پڑی ہوئی ریت کے ڈھیر پر جم گئی۔ اس نے تیزی سے ریت اٹھا کر گاڑی پر ڈالنی شروع کر دی اور جلد ہی آگ بجھ گئی۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر اب اس نے گیراج سے باہر نکلنے کی ترکیب سوچنی شروع کر دی۔ گیراج کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے کی دونوں تختوں کو ہلایا اور پھر ان کے درمیان پیدا ہونے والی جوری سے آنکھ لگا دی۔ سامنے ایک عظیم الشان کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ ویسے بظاہر وہاں کوٹھی میں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرسبز لون، خوبصورت پورچ اور اس کے علاوہ برآمدہ اور دلکش اور عظیم الشان عمارت۔ بلیک زیرو نے مطمئن ہو کر دونوں تختوں سے ہاتھ کو باہر نکالا اور پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازے پر تالا نہیں لگا ہوا تھا، صرف زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل اور کوشش سے اپنا ہاتھ زنجیر کے کنڈے تک پہنچایا اور پھر دوسرے لمحے زنجیر کھل چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر خود باہر نکل آیا۔ دروازہ ویسے ہی بند کر کے اس نے دوبارہ زنجیر چڑھا دی تاکہ فوری طور پر کسی کو شک نہ پڑ سکے۔ اب وہ دیوار سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ پچھلی طرف بڑھنے لگا۔ بائیں باغ کے ایک کونے میں پہنچتے ہی اسے اچانک کچھ خیال آیا۔ اس نے جیب سے اپنا رومال نکال کر منہ پر باندھ لیا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ اچانک وہ جھپٹ کر ایک دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ بائیں باغ کے دیوار کے اوپر اسے ایک سر نظر آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سر دیوار پر دوبارہ نظر آیا اور پھر اندر کی طرف ہاتھوں کے بل لٹک گیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہ شخص کوٹھی کے اندر کود چکا تھا۔ خاصا اندھیرا چھا گیا تھا، اسی لیے بلیک زیرو اندازہ نہ لگا سکا کہ کودنے والا کون ہو سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں چھپا رہا۔ چند لمحے بعد وہ اندر آنے والا شخص انتہائی تیزی سے رینگتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا اور پھر بلیک زیرو کو دیوار پر ایک دوسرا سایہ نظر آیا اور ایک اور شخص اندر کود آیا۔ اس کے چند لمحے بعد تیسرا شخص بھی اندر موجود تھا۔ بلیک زیرو چھپا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ویسے دوسرے اور تیسرے شخص کو وہ اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ پہلا آدمی جب کودا تھا تو وہ چھپ گیا تھا، اسی لیے بلیک زیرو اسے بغور نہ دیکھ سکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل آویز سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ اب عمران صفدر اور کیپٹن شکیل کو اچھی طرح پہچان چکا تھا، اسی لیے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے، لیکن وہ اپنے باس علی عمران اصلی ایکس 2 کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے اسے کچھ زیادہ حیرت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ تینوں اب عمارت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بلیک زیرو نے اب آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کو اچھی طرح جانتا تھا۔ عمران سب سے آگے تھا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر عمران نے ایک بند کھڑکی پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، کھڑکی کھل گئی۔ شاید کھڑکی اندر سے بند نہ تھی۔ عمران ایک لمحے تک باہر رکا رہا، پھر آہستہ سے کھڑکی کے ذریعے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر جانے کے تقریباً 2 منٹ بعد صفدر اور پھر کیپٹن شکیل بھی اندر چلے گئے۔ کھڑکی ویسے ہی کھلی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو اب آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔
اور چند لمحوں بعد وہ بھی کھڑکی کے قریب موجود تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی کے اندر کود گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ اس سے گزرتا ہوا آگے بڑھا تو اب اس نے اپنے آپ کو ایک باتھ روم میں پایا۔ دروازے کی دوسری طرف ہلکی ہلکی کرکراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس نے آہستہ سے جھانک کر دیکھا، یہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل وہاں موجود تھے۔ عمران تیزی سے کمرے کی تلاشی لینے میں مصروف تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل چوکنا کھڑے تھے۔ صفدر کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا، یہ شاید کرنل فریدی کی خوابگاہ تھی۔ پھر اچانک عمران نے پلنگ کے نیچے ہاتھ ڈال کر نہ جانے کیا کیا کہ سامنے والی دیوار ایک طرف کھسک گئی۔ اب وہاں ایک چھوٹا سا سیف نظر آ رہا تھا۔ سیف کا دروازہ فولادی چادر کا تھا اور بے حد مضبوط تھا۔ اس کی چادر میں ایک چھوٹا سا چابی ڈالنے کا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے جیب سے ایک پتلا سا مڑا ہوا تار نکالا اور پھر وہ تار اس نے اس سوراخ میں ڈالی۔ اسی لمحے عمران کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ پھر اس کا تمام جسم سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی تک تار سے چمٹا ہوا تھا۔ اسی لمحے صفدر اور کیپٹن شکیل وغیرہ بھی غیر شعوری طور پر جھپٹ کر آگے بڑھے اور انہوں نے عمران کو پکڑ کر گھسیٹنا چاہا۔ اور پھر ان دونوں کا بھی وہی حشر ہوا۔ انہوں نے زبردست بے وقوفی کی تھی۔ بلیک زیرو اب ٹھہر نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ تینوں ابھی ختم ہو جائیں گے۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر انتہائی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے سیف کے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ایک چھوٹا سا سرخ بٹن نظر آ گیا۔ اس نے پھرتی سے وہ بٹن دبا دیا۔ ویسے یہ اس کا اندازہ تھا کہ یہی بٹن بجلی کے طاقتور سرکٹ کو ختم کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اندازہ غلط بھی ہو جاتا، لیکن اندازہ بالکل صحیح رہا۔ بٹن آف ہوتے ہی وہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر فرش پر گر پڑے۔ تینوں کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ عمران تو بے ہوش ہونے کے قریب تھا کیونکہ سب سے زیادہ بجلی کا شکار وہی رہا تھا۔ بلیک زیرو نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ایک گلاس نظر آ گیا۔ اس نے گلاس اٹھایا اور پھر تیزی سے باتھ روم میں گھس کر اس نے پانی بھرا اور پھر آ کر عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل تینوں کے حلق میں پانی ٹپکانا شروع کر دیا۔ بلیک زیرو کے اس عمل نے ان تینوں کو سنبھال لیا اور پھر وہ تینوں آہستہ آہستہ کھڑے ہو گئے۔ تم بے وقوفوں کی طرح عمران سے کیوں چمٹ گئے تھے؟ بلیک زیرو نے مخصوص بھرائی ہوئی آواز میں صفدر اور کیپٹن شکیل کو ڈانٹا۔ اور اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ وہ ایکس 2 کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایکس 2 آج بھی فرشتہ رحمت بن کر اچانک ہی وہاں پہنچا تھا۔ اگر ایکس 2 آج بروقت نہ پہنچتا تو وہ تینوں ہی ختم ہو جاتے۔ عمران تو اٹھتے ہی دوبارہ سیف کی طرف گھوم گیا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ وہ کرنل فریدی کی خوابگاہ میں ہیں۔ اب اس نے تار کو ہاتھ لگایا تو اس سے کچھ نہ ہوا۔ اس نے 2-3 بار تار تالے میں گھمائی اور پھر ایک جھٹکا دیا۔ کھٹک کی آواز سے تالا کھل گیا۔ سیف کھل چکا تھا۔ پھر سیف کھلتے ہی سامنے دراز میں رکھا ہوا بیگ نظر آ گیا۔ عمران نے جلدی سے بیگ نکال کر باہر فرش پر رکھا۔ سیف کے تالے سے تار نکال کر بیگ کے تالے میں ڈالی۔ عمران، اس میں کہیں بھی ہوشی والی گیس نہ نکل آئے۔ بلیک زیرو نے ایکس 2 کی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، دیکھا جائے گا، بہرحال رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ عمران نے جواب دیا اور پھر دوسرے ہی لمحے عمران بیگ کے تالے کھول چکا تھا۔ اس نے بیگ کا ڈھکنا اٹھایا۔ اندر فارمولے کے کاغذات موجود تھے۔ اس نے انتہائی تیزی سے وہ کاغذات بیگ سے نکالے اور پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے جعلی کاغذات نکال کر انہیں بیگ میں رکھ دیا اور بیگ دوبارہ بند کر دیا۔ پھر بیگ اٹھا کر واپس سیف میں رکھا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر بیگ کے ہینڈل اور تاروں کو صاف کیا۔ سیف بند کیا۔ سیف بند ہوتے ہی اس کا آٹومیٹک تالا خود بخود بند ہو گیا۔ بلیک زیرو نے بجلی کے سرکٹ والا بٹن دوبارہ آن کر دیا۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر پلنگ کے نیچے لگا ہوا بٹن دبایا تو دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ اب کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہاں کوئی خفیہ سیف ہے۔ عمران نے یہ سب عمل اتنی تیزی سے کیا تھا کہ چند ہی لمحوں میں وہ اس سے فارغ ہو گیا تھا۔ اس نے اصل کاغذات دوبارہ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھے اور پھر وہ سب مڑ کر واپس کھڑکی کے راستے کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ پائیں باغ میں رینگتے ہوئے وہ سب پچھلی دیوار کے قریب آئے اور پھر سب سے پہلے ایکس 2 دیوار پر سے ہوتا ہوا باہر کودا اور پھر اس کے بعد باقی سب بھی باہر نکل آئے۔ یہ ایک چھوٹی سی گلی تھی، اتنے میں ایک دیوار کی آڑ میں چھپا ہوا نعمانی بھی ان کی طرف آ گیا۔ عمران، اب کیا پروگرام ہے؟ سڑک پر پہنچ کر ایکس 2 نے کہا۔ سر، ہم سب کیپٹن شکیل والے اڈے پر پہنچتے ہیں، وہاں سے جلد از جلد اس ملک سے نکلنے کا پروگرام بنائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگ وہاں پہنچے، میں سیٹیں بک کروا کر تمہیں فون کر دوں گا، ایکس 2 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، عمران نے جواب دیا اور پھر ایکس 2 ان سب سے علیحدہ ہو گیا۔ عمران ان سب کو میدان کی طرف سے لے آیا تھا۔ پھر وہ سب دیوار پھاند کر گلی میں داخل ہو گئے اور اب وہ سب روزی کے مکان میں موجود تھے۔ روزی خاصی خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کی نظریں پروانہ وار کیپٹن شکیل کا طواف کر رہی تھی۔ عمران اور باقی سب ممبرز ایک لمحے میں جان گئے کہ روزی کیپٹن شکیل پر مر مٹی ہے، لیکن کیپٹن شکیل کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار محبت کی نسبت زیادہ تھے۔
وہ روزی سے کنی کترا رہا تھا۔ اس وقت وہ سب روزی کے کمرے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہیں X2 کے ٹیلی فون کا انتظار تھا۔ میرے خیال میں جب تک X2 کا ٹیلی فون آئے میں غسل کر لوں، اچانک عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سب نے تائید کی کیونکہ وہ سب بھی بے حد تھکن محسوس کر رہے تھے۔ عمران اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کپڑے اتار کر ایک کونٹی پر لٹکائے اور پھر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم بالکل چھوٹا اور تنگ تھا اور پھر اس میں کپڑے لٹکانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے عمران کو کپڑے باہر اتار کر لٹکانے پڑے تھے۔ مس روزی، کیا آپ گرم گرم چائے پلا سکتی ہیں؟ صفدر نے روزی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، بھلا اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ روزی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ کیپٹن شکیل، بڑے خوش قسمت ہو، جواب نہیں۔ دیار غیر میں کیا بڑا ہاتھ مارا ہے؟ نعمانی نے مسکراتے ہوئے شکیل کو چھیڑا۔ چھوڑو یار، مفت میں مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ ویسے ایک بات ہے، روزی کے مکان نے کام بڑھا دیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ یہاں اکیلی رہتی ہے؟ اس کے والدین کہاں ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ والدین بچپن میں ہی مر گئے تھے، دوسروں کے گھر میں پلی اور پھر ملازمت کر لی۔ یہ مکان اس نے کرائے پر لے رکھا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ یار ایک بات بتاؤ، اب یہ مجھے اپنا پتہ بتلانے پر مجبور کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس رہوں گی۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، کیا کروں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ کوئی غلط پتہ بتا دو، ہوتی وہاں چکراتی پھرے گی اور پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے گی، صفدر نے جواب دیا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ایک بات کہوں، بڑا لطف رہے گا، اسے تم عمران کے فلیٹ کا پتہ بتلا دو، یہ وہاں پہنچے گی تو عمران اس سے خود نمٹ لے گا، نعمانی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، عمران اسے میرے گلے ڈال دے گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ نہیں، X2 یہ کبھی برداشت نہیں کر سکے گا، اسی لیے عمران کو اس سے پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، پھر ہم جولیا کو کہہ دیں گے کہ عمران وہاں سے باقاعدہ شادی کر کے آیا ہے، نعمانی نے جواب دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عمران صاحب کو بھی مزہ آ جائے گا، صفدر نے بھی تائید کی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ کہیں، کیپٹن شکیل بھی مسکرا دیا۔ اسی لمحے روزی ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ کیا بات ہے مس روزی، آپ کچھ بے چین سی ہیں؟ صفدر نے اس کی حالت تاڑ لی۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، روزی نے چونکتے ہوئے کہا۔ روزی نے سب کو چائے پلائی اور پھر عمران کے حصے کی پیالی اس نے علیحدہ رکھ دی۔ شکیل ذرا میری بات سنو، روزی نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا اور کیپٹن شکیل برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ روزی اور کیپٹن شکیل دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ صفدر اور نعمانی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ شکیل، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، روزی نے باہر نکلتے ہی اس کے پیر پکڑ لیے۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ کیپٹن شکیل نے گھبرا کر پیر چھڑوا لیے اور پھر روزی کو کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ روزی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہو؟ میں تمہیں ساتھ تو نہیں لے جا سکتا، تم بعد میں آ جانا، میں تمہیں پتہ بتلا دیتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، روزی کو کچھ امید بندھی۔ کیپٹن شکیل نے بڑی سنجیدگی سے روزی کو عمران کے فلیٹ کا پتہ بتلا دیا۔ تم وہاں مجھ سے شادی کر لینا شکیل، میں ساری عمر تمہاری خدمت کروں گی، تمہیں کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ روزی کے سر پر محبت کا بھوت پوری طرح سوار تھا۔ بے فکر رہو، تم وہاں آ جانا، پھر اس بارے میں بھی سوچیں گے، کیپٹن شکیل نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ عمران جو ابھی وہاں آیا تھا اچانک بول پڑا۔ روزی شرما کر بھاگ گئی اور کیپٹن شکیل بھی چیم گیا۔ برخوردار، تم مجھے بالغ ہوتے نظر آ رہے ہو، کیا خیال ہے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اندر چلیں عمران صاحب، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، کیپٹن شکیل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ چائے تو ٹھنڈی ہو رہی ہے مگر تم یہاں آ کر کچھ گرم ہوتے جا رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل نے جواب نہیں دیا اور وہ جواب دیتا بھی کیا، عمران اندر کمرے میں چل دیا۔ کیپٹن شکیل بھی پیچھے تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی مسکراتے ہوئے سب لوگوں نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹرے میں رکھی ہوئی چائے کی پیالی اٹھائی اور چسکیاں لینی شروع کر دیں۔ اچانک پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ عمران اسپیکنگ، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ایک فلائٹ جو ڈائریکٹ ہمارے ملک جا رہی ہے وہ کافی دیر بعد جائے گی اور اس میں اتنی سیٹیں بھی نہیں ہیں کہ ہم سب لوگ جا سکیں۔ ایک اور فلائٹ جو آدھے گھنٹے بعد جا رہی ہے وہ بہت سے ممالک کے چکر لگا کر پاکیزیا جائے گا۔ اس میں سیٹیں مل گئی ہیں، وہ میں نے بک کروا لی ہیں، ویسے یہ فلائٹ 12 گھنٹے بعد پہنچے گی، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے تفصیل سے بتلایا۔ ٹھیک ہے جناب، ہمیں فوراً اس ملک سے نکل جانا چاہیے۔ عمران نے ممبران کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جلدی ایئرپورٹ پہنچیں، بلیک زیرو نے کہا اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ سیٹیں مل گئی ہیں، X2 نے نہ جانے کیا چکر چلا کر سیٹیں حاصل کر لی ہیں، ویسے یہ فلائٹ ڈائریکٹ ہمارے ملک نہیں جا رہی، 2 اور ملکوں کا چکر کاٹنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ جانے والی فلائٹ اس کے بعد والی تھی مگر اس میں خالی سیٹیں نہیں ملیں، عمران نے بتلایا۔ کس وقت جا رہی ہے یہ فلائٹ؟ صفدر نے پوچھا۔
आधे घंटे बाद जहाज परवाज कर जाएगा, हमें फौरन एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए, इमरान ने कहा और फिर सब उठ खड़े हुए। सब ने रोज़ी से फर्दन फर्दन हाथ मिलाया, उसकी इमदाद ताउन का बेहद शुक्रिया अदा किया और फिर मकान से बाहर निकल आए। कैप्टन शकील ने रोज़ी को दिलासा दिया और उसे अपने मुल्क आने की तायद करके जान छुड़ाई और फिर वो सब मकान से निकलकर वही दीवार फांद कर मैदान में पहुंचे और वहां जल्द ही उन्हें एक खाली टैक्सी मिल गई जिसने थोड़ी देर बाद उन्हें एयरपोर्ट पहुंचा दिया। फरीदी और हमीद अभी अभी रीटू हाउस वापस पहुंचे थे। वो वजीर दाखिला से मिलकर उन्हें हालात से आगाह करने गए थे। फरीदी जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचा वो चौंक पड़ा। कमरे में हल्की हल्की सीटी बज रही थी। उसने तेजी से अलमारी खोली और फिर उसमें रखा हुआ एक छोटा सा बक्स नुमा ट्रांसमीटर निकाल कर मेज़ पर रख दिया और फिर खुद भी सोफे पर बैठ गया। हमीद सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फरीदी ने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो हार्टस्टोन स्पीकिंग ओवर। फरीदी ने कहा नंबर 11 स्पीकिंग डिसेंट्स आर ओवर। दूसरी तरफ से नंबर 11 की आवाज़ सुनाई दी। रिपोर्ट दो। फरीदी ने सख्त लहजे में कहा सर इमरान और उसके साथी हमारी नज़रों में हैं। इस वक्त वो इस मकान से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से थोड़ी देर बाद एक फ़्लाइट जाने वाली है। ओवर। नंबर 11 ने जवाब दिया। गुड। क्या उन्हें फ़्लाइट में सीटें मिल गई हैं? ओवर। फरीदी ने कहा जी हाँ जनाब, उस मकान का टेलीफोन चेक किया गया था, वहाँ से पता चला कि किसी नामालूम आदमी ने उनके लिए 4 सीटें बुक कराई हैं। वैसे ये फ़्लाइट डायरेक्ट उनके मुल्क नहीं जा रही, ये फ़्लाइट चक्कर खाकर वहाँ पहुँचेगी, लेकिन वो चूँकि जल्द अज जल्द इस मुल्क से निकल जाना चाहते हैं, इसीलिए वो इसी फ़्लाइट से जाने के लिए तैयार हो गए। ओवर। नंबर 11 ने तफसील बताई। ठीक है, उन्हें जल्द अज जल्द इस मुल्क से निकल जाने दो, मैं भी यही चाहता हूँ। ओवर। फरीदी ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। ओके सर। ओवर। नंबर 11 ने जवाब दिया। जब उनकी फ़्लाइट परवाज कर जाए तो मुझे इत्तला देना। ओवर एंड ऑल। फरीदी ने कहा और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। क्यों हमीद, कैसी रही? इमरान ने ऐसी इबरतनाक शिकस्त कभी नहीं खाई होगी। फरीदी ने मुस्कुराते हुए हमीद से कहा मुझे तो लुत्फ नहीं आया। ये क्या बात हुई कि ज़हनी तौर पर दूसरे को शिकस्त दी जाए? मैं इमरान की टांगें तोड़ देता तो मुझे और ज़्यादा लुत्फ आता। हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा ब्रादरम, जो लुत्फ ज़हनी तौर पर किसी को शिकस्त देने में है वो जिस्मानी लड़ाई बढ़ाई में नहीं है। और फिर इमरान का और मेरा असल मुकाबला ज़हनी था, जिस्मानी नहीं। जिस्मानी मुकाबला तो छोटे दर्जे के जासूसों में होता है। फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर इससे पहले कि हमीद कोई जवाब देता, ट्रांसमीटर से हल्की हल्की सीटी की आवाज़ उभरने लगी। फरीदी ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हार्टस्टोन स्पीकिंग ओवर। फरीदी ने कहा 11 सर। ओवर। दूसरी तरफ से नंबर 11 बोला। यस। ओवर। फरीदी ने कहा सर इमरान और उसके साथी जिस जहाज़ में गए हैं वो 4 मिनट पहले परवाज कर गया है। ओवर। नंबर 11 ने कहा वेरी गुड नंबर 11, मुझे इसी बात का इंतज़ार था। ओवर एंड ऑल। फरीदी ने जवाब दिया और फिर बटन ऑफ कर दिया। अब इमरान अपने मुल्क पहुंचकर वो जाली कागजात अपनी हुकूमत के हवाले बड़े फ़ख्र से करेगा और फिर वहाँ से जब जवाब मिलेगा कि कागजात जाली हैं तो इस वक्त इमरान की हालत काबिले दीद होगी। वो भी क्या याद करेगा कि फरीदी से मुकाबला हुआ था। फरीदी ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए कहा। वो बेइंतहा खुश था। खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। हमीद ने कभी उसे इतना खुश नहीं देखा था। चलो हमीद, अब वो कागजात वजारत दाखिला के स्पुर्द कर आएँ। फरीदी ने उठते हुए कहा अभी क्या जल्दी है, इत्मीनान से दे देंगे। हमीद ने जान छुड़ाने के लिए कहा नहीं, ये काम अहम है, फ़ौरन होना चाहिए। फरीदी ने सख्त लहजे में कहा और फिर वो उठकर अंदर ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। हमीद भी उसके पीछे पीछे ख्वाबगाह में आया। फरीदी ख्वाबगाह में दाखिल होते ही ठटक गया। वो चारों तरफ बड़ी हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। हमीद, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। फरीदी के लहजे में हैरत के साथ साथ परेशानी भी थी। यहाँ कौन आ सकता है? हमीद ने जवाब दिया, लेकिन फरीदी तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने पलंग के नीचे मौजूद बटन दबाया तो सेफ ज़ाहिर हो गया। उसने बिजली वाला बटन चेक किया, वो ऑन था। उससे कुछ इत्मीनान हुआ। उसने बटन ऑफ किया और फिर जेब से चाबी निकालकर सेफ का ताला खोला। बैग बदस्तूर मौजूद था। उसने तेज़ी से बैग निकालकर उसके ताले खोले और फिर जैसे ही उसने बैग का ढक्कन खोला उस पर बिजली गिरी। हमीद, जो इश्तियाक अमेज़ नज़रों से ये सब कुछ देख रहा था, फरीदी का रंग बदलते देखकर चौंक पड़ा। चोट हो गई हमीद, इमरान जुल दे गया है, ये कागजात जाली हैं, इमरान असली कागजात ले गया है। फरीदी उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, आंखें शोले बरसा रही थीं। क्या मतलब? वो कागजात जो आपने तैयार किए थे? हमीद भी सारी स्कीम पर चौपट होते देखकर घबरा गया था। हाँ, ये वही हैं। फरीदी के लहजे में भेड़िए जैसी गराहट थी। इसका मतलब है कि उसे हमारी स्कीम का पता चल गया था। हमीद भी सख्त परेशान हो गया। हाँ, हम गलतफहमी में रहे कि हमारी स्कीम कामयाब रही, लेकिन वो उल्टा हमें शिकस्त दे गया। फरीदी ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अब क्या होगा? हमीद ने डरते डरते पूछा। फरीदी के चेहरे पर गुस्से के इतने शदीद आसार थे कि हमीद को उस पर नज़रें डालने की जुर्रत नहीं हो रही थी।
میں اسے گولی مار کر وہ کاغذات لے کر آؤں گا، فریدی نے گھراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ غصے سے بال کھاتا ہوا خوابگاہ سے نکلا اور ڈرائنگ روم میں موجود ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ جلد ہی سلسلہ مل گیا۔ ایئرپورٹ انکوائری۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی، "کنا فریدی"۔ فریدی بھیڑیے کی طرح گھرایا۔ ایک تو فریدی کا نام اور پھر اس کی گھراہٹ۔ آپریٹر غریب بری طرح گھبرا گیا۔ یس یس سر، آرڈر جناب، آپریٹر نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی ابھی جو فلائٹ گئی ہے وہ پاکیزا کب پہنچے گی؟ فریدی نے پوچھا۔ 12 گھنٹے بعد پہنچے گی جناب، اسے دوسرے ممالک سے ہو کر جانا پڑے گا، آپریٹر نے جواب دیا۔ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ بھی جا رہی ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، آپریٹر نے جواب دیا۔ ڈائریکٹ فلائٹ کس وقت جا رہی ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ وہ تقریباً 4 گھنٹے بعد جائے گی، آپریٹر نے جواب دیا۔ وہ کتنے گھنٹے بعد پاکیزا پہنچے گی؟ فریدی نے پوچھا۔ سر وہ 7.5 گھنٹے میں پاکیزا پہنچے گی، آپریٹر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فلائٹ سے پہلے پہنچ جائے گی، فریدی نے کہا۔ جی ہاں، وہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائے گی، آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس درمیان میں کوئی اور فلائٹ بھی جا رہی ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، 2 گھنٹے بعد ایک اور فلائٹ جا رہی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں جائے گی، وہ اس فلائٹ سے 2 گھنٹے بعد پہنچے گی، آپریٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، فریدی نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ہم ڈائریکٹ فلائٹ سے جائیں گے اور عمران کا ایئرپورٹ پر استقبال کریں گے، اور پھر میں اسے اس کے ملک میں گولی مار کر کاغذات لے کر آؤں گا، فریدی نے کہا، اور حمید نے سر ہلا دیا۔ اور پھر فریدی ٹرانسمیٹر پر نمبر 11 کو ڈائریکٹ فلائٹ پر 2 سیٹیں ریزرو کرانے کا حکم دینے میں مصروف ہو گیا، اور حمید عمران کے متعلق سوچ رہا تھا، جو کنف فریدی کو بھی جلد دے گیا تھا۔ جہاز ایئرپورٹ پر اپنی مخصوص جگہ پر رک گیا، دروازہ کھلا، سیڑھی لگی، اور پھر عمران اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ نیچے اتر آئے۔ 12 گھنٹے کا طویل سفر تھکا دینے والا تھا، لیکن مشن کی کامیابی نے انہیں تھکن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی عمران نے ایک قہقہا لگایا اور پھر جیب میں رکھے ہوئے کاغذوں کے پلندے کو تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، "کنف فریدی اپنی بوٹیاں نوچ رہا ہوگا، اسے اس سے پہلے اتنی زبردست شکست کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ یہ کیس اس کی زندگی کا عبرتناک کیس بن جائے گا۔" صفدر، نعمانی اور کیپٹن شکیل تینوں کے چہرے مسرت سے گلنار ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کسٹم سے گزرے اور پھر ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ "آپ سب لوگ اپنے اپنے فلیٹوں کا رخ کریں، میں بھی ذرا سلیمان کی جا کر خبر لوں، وہ میرے لیے رشتے کی بات پکی کر رہا تھا، اللہ کرے بات طے ہو چکی ہو"، عمران نے انہیں کہا۔ "آمین سم آمین"، تینوں نے قہقہا مارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ عمران نے ٹیکسی پکڑی اور پھر اسے اپنے فلیٹ کی طرف جانے کا حکم دیا، اور ٹیکسی تیزی سے فلیٹ کی طرف دوڑنے لگی، لیکن عمران کو اپنے تعاقب میں آنے والی ٹیکسی کا پتہ نہیں تھا، جس میں کنف فریدی اور کیپٹن حمید موجود تھے، جو عمران سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے پہنچ چکے تھے۔ ٹیکسی عمران کے فلیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ عمران نیچے اترا، کرایہ ادا کیا اور پھر اچھلتا کودتا اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا، اس نے کال بیل پر انگلی رکھی، اندر گھنٹی بج رہی تھی، وہ کال بیل دبائے چلا گیا۔ پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھل گیا، سامنے سلیمان کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کے آثار تھے، لیکن عمران کو دیکھتے ہی اس کے تمام آثار غائب ہو گئے۔ "شکر ہے آپ آ گئے، قرضداروں نے تو میری جان کھا کر رکھی تھی"، سلیمان نے شکوہ شروع کر دیا۔ "ذرا دم تو لے لینے دو"، آتے ہی کسی بیوی کی طرح آٹے والے کا حال شکوہ شروع کر دیا، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سلیمان کوئی جواب دیتا، دروازے پر فریدی نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ "عمران"، فریدی نے سخت لہجے میں کہا، اور عمران، جس کی دروازے کی طرف پشت تھی، اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اسے فریدی کو وہاں دیکھ کر سخت حیرت ہو رہی تھی۔ "تم شرافت سے وہ کاغذات میرے حوالے کر دو، ورنہ میں گولی مارنے میں بھی دریغ نہیں کروں گا"، فریدی کرایا۔ "کنف فریدی، آپ کو یاد ہے وہ الفاظ جو آپ نے مجھے اپنی کوٹھی میں کہے تھے، اب آپ کا کیا خیال ہے"، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیپٹن حمید سلیمان کو کور کیے کھڑا تھا، اور پھر فریدی نے گولی چلا دی، لیکن عمران، جس کی نظریں فریدی کے ریوالور پر جمی ہوئی تھیں، برق کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور گولی اسے چھو بھی نہ سکی۔ "تم جانتے ہو فریدی کہ میں سنگ آرٹ کا ماہر ہوں، پھر خواہ مخواہ گولیاں ضائع کر رہے ہو"، عمران نے رکتے ہی کہا۔ فریدی نے ریوالور جیب میں ڈال لیا، اب وہ کسی چیتے کی طرح عمران پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے فریدی نے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے ڈاج دینا چاہا، مگر وہ فریدی کو ڈاج نہ دے سکا، اور فریدی اسے لیتا ہوا فرش پر جا گرا۔ لیکن نیچے گرتے ہی عمران کروٹ بدل گیا، پھر وہ فریدی کے پیٹ میں لیٹے ہی لیٹے ایک گھٹنا مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ گھٹنا مارنے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ فریدی سے پہلے اٹھنے میں کامیاب ہو گیا، اسے فریدی کے منہ پر ٹھوکر مارنی چاہی، مگر فریدی نے اس کی ٹانگ گھسیٹ لی اور عمران بھی نیچے جا گرا۔ پھر دونوں اکٹھے ہی اٹھے، فریدی نے کھڑی ہتھیلی کا وار کیا، مگر عمران نے مقابلے میں کراٹے کا وار کیا، پھر دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔
عمران فریدی کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا اور فریدی عمران کو گرانے کے لیے زور لگا رہا تھا، مگر دونوں ہی اپنی جگہ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ پھر اچانک ہی فریدی نے انگڑائی لی اور عمران نیچے کی طرف جھکا۔ اوپر سے فریدی نے اس کی کمر پر 2 ہتھڑ مار دیا، مگر فریدی کی کمر میں عمران کے ہاتھ پڑ چکے تھے اور فریدی اس کے اوپر سے ہوتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ نیچے جھکنے سے عمران کی جیب سے کاغذات کا پلندہ نکل کر فرش پر بکھر گیا، اور یہ لمحہ جہاں عمران کے لیے شدید حیرت کا تھا، وہاں فریدی بھی حیرت سے سن ہو گیا۔ کاغذات کے پلندے کے صرف اوپر اور نیچے والے 2 ورق اصلی تھے، باقی سب سفید کاغذ تھے۔ کاغذ فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور عمران انہیں یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کاغذ ابھی اچھل کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیں گے۔ وہ خود دھوکہ کھا چکا تھا۔ کسی نے بڑی ہوشیاری سے اوپر اور نیچے کے 2 کاغذ رہنے دیے تھے اور باقی کاغذ نکال کر سفید کاغذ رکھ دیے تھے۔ کنف فریدی اور عمران دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر عمران مسکرا دیا۔ لو جی کرنل صاحب، آپ اٹھا لیں اصلی کاغذات، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فریدی ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ مطلب یہ کہ مجھے بھی الو بنایا گیا ہے اور کاغذات کوئی اور پارٹی لے اڑی ہے، عمران نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فریدی چونک پڑا، لیکن سامنے پڑے ہوئے سفید کاغذ اس کا منہ چرا رہے تھے۔ 2 عظیم جاسوس، 2 ذہین ترین انسان دھوکہ کھا چکے تھے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ حمید، جو اس سچویشن کو دیکھ کر خود گھبرا گیا تھا، اس نے ریوالور جیب میں ڈالی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ٹیلی گرام مینیجر ہاتھ میں ٹیلی گرام لیے کھڑا تھا۔ حمید نے اس کے ہاتھ سے ٹیلی گرام لے لیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ٹیلی گرام لیا، لیکن اچانک فریدی نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ آپ ہی پہلے پڑھ لیں، میرے سسرال والوں کا تار ہوگا، عمران نے ہانک لگائی۔ میں فلائٹ نمبر 13 سے کاغذات لے کر آ رہی ہوں، روزی۔ عمران بھی تار پڑھ چکا تھا۔ فریدی نے تار وہیں پھینکی اور پھر حمید کا بازو پکڑ کر برق رفتاری سے نیچے فلیٹ کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ عمران نے ایک بار پھر تار پڑھی اور پھر وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ پھر وہ فریدی کے پیچھے تیزی سے اترتا چلا گیا۔ روزی جب چائے بنانے گئی تھی تو اچانک ہی اس کے ذہن میں یہ اسکیم آئی تھی اور اس نے اس اسکیم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سننے کے بعد تو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران کی جیب میں رکھے ہوئے کاغذات بہت اہم ہیں۔ روزی نے سوچا تھا کہ شکیل اسے وہاں جا کر بھول نہ جائے اور جب میں اس کے پیچھے جاؤں تو مجھے دھتکار نہ دے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت عمران کی جیب سے وہ کاغذات نکال لیے اور پھر اوپر نیچے کے 2 کاغذات رہنے دیے اور درمیان میں اتنے ہی حجم کے سادہ کاغذ رکھ دیے اور انہیں واپس عمران کی جیب میں ڈال دیا۔ اب وہ فلائٹ میں بیٹھی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کے بیگ میں وہ کاغذات محفوظ تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب ان کاغذات کے زور پر کیپٹن شکیل کو مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھ سے شادی کرے، اور اسے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ جہاز آسمان کی وسطوں کو چیرتا ہوا پکیشا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ روزی نے عمران والی فلائٹ کے بعد والی دوسری فلائٹ سے ہی سیٹ بک کرا لی تھی۔ پاسپورٹ اس کے پاس پہلے ہی تھا اور ویزے کی ان دونوں ملکوں کے درمیان پابندی ہی نہیں تھی۔ اچانک جہاز کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور پھر یہ جھٹکے متواتر زوردار لگنے لگے۔ کیا ہوا؟ جہاز کو کیا ہو رہا ہے؟ سب مسافروں نے سخت پریشانی سے ایئر ہوسٹس سے پوچھا۔ ہمارا جہاز زبردست طوفان میں پھنس گیا ہے، ایئر ہوسٹس نے پریشان لہجے میں کہا، اور مسافروں کے چہرے پر موت کی سی زردی چھا گئی۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور روزی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ جہاز پر شاید بجلی گر گئی تھی اور دوسرے ہی لمحے جہاز ایک بھڑکتا ہوا شعلہ بنا زمین پر گر رہا تھا۔ سب کچھ جل رہا تھا۔ پورے جہاز کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایئرپورٹ پر کنف فریدی، کیپٹن حمید اور عمران موجود تھے۔ عمران نے فون کر کے اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ وہ سب روزی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جب لاؤڈ سپیکر پر یہ اندوہناک اطلاع دی گئی کہ فلائٹ نمبر 13 کا جہاز جو جلد ہی پکیشا پہنچنے والا تھا، طوفان میں پھنس کر یہاں سے 200 میل دور تباہ ہو گیا ہے، خیال ہے کہ اس پر بجلی گری ہے، پورا جہاز جل گیا ہے، اب سوائے راکھ کے اور کچھ نہیں بچا، تو عمران اور فریدی پر بھی بجلی گر پڑی۔ ڈاگ ریس کا ہونی فارمولا اب جہاز کے ساتھ ہی راکھ بن چکا تھا۔ عمران آگے بڑھا اور فریدی سے کہنے لگا، مجھے افسوس ہے فریدی صاحب، ڈاگ ریس کے فارمولے کے صرف 2 کاغذ ہی رہ گئے ہیں۔ میرے خیال میں صلح کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ایک کاغذ آپ رکھ لیں اور ایک میں رکھ لوں، عمران نے کہا، اور فریدی نے مسکرا کر عمران کو گلے لگا لیا۔ عمران، ویسے یہ کیس ہم دونوں کی زندگی کا یادگار کیس ہے، فریدی نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، جس میں نہ آپ جیتے اور نہ میں ہارا، عمران نے ہانک لگائی، اور پھر وہ سب ہنستے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔